سندھ کے بعد پنجاب حکومت نے بھی 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن کر لیا ہے۔ اب سندھ حکومت تو سندھ کو لاک ڈاؤن کر کے بیٹھ گئی ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے رہ گئے ہیں اور مارکیٹیں دکانیں بند ہیں، آمد و رفت بھی کنٹرول ہو گئی، ٹرانسپورٹ بھی نہیں چل رہی۔ اب سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر وغیرہ، ان سب شہروں کے لوگوں کو تو عادت ہے، یعنی جب کراچی میں کئی سال پہلے، بلکہ کئی سال نہیں، یہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، کئی روز کی ہڑتال ہوتی تھی، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہتے تھے، محصور ہو کر رہتے تھے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے سرچ آپریشن کرتے تھے تو بھی لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ایک ایریا پورا لاک ڈاؤن کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے میرے خیال میں سندھ کے لوگوں کو لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، ان کو تھوڑی سی عادت ہے۔ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں ان میں ایم کیو ایم انہیں اس کا ماضی میں کئی بار اور کئی سال تجربہ کروا چکی ہے۔ تو سندھ حکومت اس حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے سب سے پہلے زبردست طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہے، اور اس حوالے سے سندھ حکومت کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اب پنجاب نے 24 گھنٹے بعد کیا، لیکن بہرحال یہ سمجھا جائے گا کہ پنجاب نے سندھ کو فالو کیا۔ اب سندھ نے جو کچھ کیا اس کا انہیں بہت زیادہ سیاسی فائدہ بھی ہوگا۔ سندھ سے باہر بھی دوسرے شہروں میں انہیں تعریف اور تحسین کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے بڑا اچھا کام کیا، اور سندھ حکومت کے اقدامات کی بھی بڑی کھل کے تعریف کی جا رہی ہے، میڈیا بھی اس سے بات کر رہا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ سندھ حکومت کو سندھ لاک ڈاؤن کرنے میں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ تجربہ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کو ہے۔ دوسرا، رینجر بھی وہاں کئی سالوں سے ہے، اور رینجر کو بھی کئی سالوں سے سندھ میں آپریشن کرنے، لاک ڈاؤن کرنے کا بڑا اچھا تجربہ ہے، اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، انہیں لوگوں کے ٹیمپرمنٹ کا بھی علم ہے، اور اپنے کنڈکٹ کا بھی بڑی اچھی طرح ان کو اندازہ ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل پیپل، اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ رینجر کے ساتھ بالکل نہیں الجھنا، انہیں ماضی میں بھی اس کا بڑا اچھا تجربہ رہا ہے۔ تو لاک ڈاؤن کے لیے انہیں کیا کرنا ہے، تو دونوں کو تجربہ ہے، عوام کو بھی اور وہاں کی رینجر کو بھی، کہ اگر انہیں آئندہ کئی روز تک گھروں میں محصور ہو کر رہنا ہے تو پھر انہیں کیا کرنا ہوگا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ جانتے ہیں۔ جو سندھ میں بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ پانی کا ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کی دستیابی، یہ دو بڑے اہم مسائل ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز یا ہفتہ گزرنے کے بعد پانی کا مسئلہ سر اٹھائے۔ وہ لوگ جنہیں ٹینکر اور سرکاری پانی دستیاب ہے وہ تو انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن جہاں صرف ٹینکر، تو کراچی میں پانی کی بہت قلت ہے، تو بہت سارا ایریا ایسا ہے جہاں صرف ٹینکر ہی پانی کی دستیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر وہاں پہ انہوں نے ٹینکروں سے پانی ڈلوا لیا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ تیاری نہیں کر سکے انہیں کافی مشکل پیش آئے گی۔ اب پاکستان کے دیگر صوبوں کی بات کرتے ہیں۔ دیگر صوبوں میں پنجاب، خیبر پختونخوا کو کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹیررزم بہت برداشت کی تو لوگ بڑا عرصہ اپنے گھروں میں بھی رہے ہیں، لیکن بلوچستان بھی کسی حد تک۔ تو پنجاب میں تو بالکل اس بات کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے کہ دکانیں کیسے بند کی جاتی ہیں، کاروبار کیسے بند کیے جاتے ہیں، ہڑتالیں کیسے کی جاتی ہیں۔ پنجاب کی لیڈرشپ اندر ہو گئی لیکن لوگوں نے ہڑتال نہیں کی، دکانیں مارکیٹیں بند نہیں کی، تو یہاں ذرا مشکل ہے۔ دوسرا، قانون نافذ کرنے والے ادارے کبھی یہاں پہ انہوں نے پنجابیوں سے ڈیل نہیں کیا، اور پنجاب والے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ ہم آہنگ نہیں ہے، یعنی یہاں کوئی آپریشن اس طرح کے نہیں ہوئے، لاک ڈاؤن نہیں ہوا، رینجر نے کبھی ایکٹیو نہیں کیا۔ ویسے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا بہیو کرتے ہیں۔ پنجاب میں دونوں طرف سے بہیو پہ کوئی کویسچن نہیں ہے، یعنی اگر لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا بہیو کرتے ہیں، ویری گڈ، اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کا بھی بہیو بڑا اچھا، تو کمپلینس بہت کم ہے پنجاب میں۔ تو لیکن لوگوں کو گھروں میں محصور رہنے کی عادت نہیں ہے، قدرتی آفات اور ناگہانی صورتحال میں بھی لوگ چھٹی انجوائے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آج چھٹی ہے، کام پہ نہیں جانا تو چلے مارکیٹ گھومتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، تو یہ پنجابیوں کی یہ بڑی عادت ہے۔ تو دیگر صوبوں میں بھی کچھ اس حوالے سے شکایت موجود ہے۔ اب دیگر حکومتوں کو اس حوالے سے مشکل سمجھ میں آتی ہے۔ اب چونکہ وزیر اعظم بھی چونکہ سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں رہے ہیں، کے میں رہے ہیں، پنجاب میں رہتے رہے ہیں، تو انہیں بھی اسی طرح کا تجربہ ہے، اسی لیے انہوں نے میرا خیال ہے کہ لاک ڈاؤن کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے کل پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کرنے جا رہے اور لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے حوالے سے وفاقی اور سندھ حکومت کے تجربے یا موقف میں فرق جو ہے وہ صرف تجربے کا ہے۔ تو سندھ میں عوام کو بھی تجربہ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تجربہ ہے، اور دیگر شہروں میں صورتحال بالکل الگ ہے۔ تو ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف سندھ ہے۔ اب کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ جلد بازی میں کام کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کے فائدے بھی ہیں، یعنی کرونا وائرس میں جس ملک نے جتنی جلدی کی وہ بچا،
جس نے دیر کی اس سے نقصان اٹھایا. تو سندھ میں آج تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں محصور ہیں, کل سے پنجاب میں بھی ہوں گے, لیکن سندھ میں ایک اور بڑی اہم چیز سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ ریلوے اسٹیشنوں پر لوگ گھروں کو جانے کے لیے بیٹھے ہیں, رش لگا ہوا ریلوے اسٹیشنوں پہ اور ٹولیوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی. اب گاڑیاں کم ہیں, اس میں قصور ریلوے والوں کا, شیر شاہ صاحب کا ہے. انہوں نے چاہنے کی ان کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, تو انہوں نے کہا ٹرینوں کی تعداد کم کر دیتے. یہ نہیں سوچا کہ اگر لوگ ایک شہر سے دوسرے شہروں پہ جا رہے ہیں تو وہ ٹریول کیسے کریں گے, یا تو لوگوں کو ایک ٹائم فریم دے دیا جاتا کہ یہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں. اب جب اناؤنس ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کا, تو پنجاب سے بھی لوگ گاؤں کو جا رہے ہیں, شہروں سے اپنے قصبوں کو, اور سندھ سے بھی جا رہے ہیں. خاص کر کراچی میں تو میکسیمم لوگ باہر سے آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سندھ حکومت اگر لوگوں کو ٹائم دیتی اور شہریوں کو ایک ٹائم فریم دیتی, ایک آدھ دن کی مہلت دیتی, تو زیادہ بہتر ہوتا. اگر لوگ اسٹیشن پر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان میں کرونا وائرس نہیں پھیلے گا. ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں, لائنیں بھی ویسے ہی ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا ہو کے وہ ٹکٹ لینے کے لیے, کیونکہ ٹرینیں کام ہے تو ٹکٹ کے لیے بھی لڑائی ہو رہی ہے. تو سب سے خطرناک صورتحال ریلوے اسٹیشنوں پر ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو ہمیں نظر آیا, جو ہم نے مینشن کر دیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سندھ بند ہو رہا ہے تو اپنے شہروں میں واپسی کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. تو شہروں میں تو آئے روزگار کے لیے تھے, اب روزگار نہیں تو واپسی بہتر ہے. تو اس صورتحال میں وزیر ریلوے نے جو ٹرینوں کی تعداد میرے خیال میں سوچے سمجھے بغیر کم کر دی, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی بجائے 10 مسافر ایک ٹرین میں, یعنی ایک سیٹ میں ٹھوسے جا رہے ہیں. اول تو سفر کے لیے ٹرینیں نہیں ہیں اور لوگ لائنوں میں لگے یا پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, جس سے صورتحال اور گمبھیر ہو گئی. اب کل سے پنجاب میں بھی یہی کچھ ہونا ہے, یعنی صبح کا ٹائم ہے تو آج سے لوگ واپسی کا سوچیں گے کہ شہروں میں رہ کے کیا کرنا ہے. تو شہر خالی ہوں گے تو لوگوں کو واپس کیسے بھیجنا ہے, جس میں احتیاطی تدابیر ہوں. تو یہ اس میں سندھ حکومت تو غلطی کر گئی ہے, اور پنجاب نے بھی جو آج کر دیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا. اور لوگوں سے اگر پہلے کہہ دیتے کہ جی آج اناؤنس کر دیتے کہ جی اپنے اپنے شہروں کو جنہوں نے جانا چلے جائیں, یا پھر آپ اس پہ پابندی لگا دیں کہ جو جس شہر میں ہے وہاں سے نہیں ہلے گا. یہ بھی ایک لاک ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ اگر وہ ڈیزیز ہے تو لے کے کہیں اپنے گاؤں نہ چلا جائے, تو گاؤں میں تو بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا. اب جو کچھ اور اہم مسئلے ہیں, اگر گاؤں دیہات کی بات کریں تو کرونا وائرس کے مریضوں کی ٹریکنگ کے لیے جو میرے نزدیک جو دنیا نے کیا, جو چائنا نے کیا تھا, مریضوں کو کے ٹریک کے لیے ٹریکنگ یونٹس بنا دیے تھے. انہوں نے والنٹیئر لیے اور انہوں نے دیکھا کہاں پہ مریض ہے, کس ایریے کا ہے, کس گاؤں کا ہے, کس قصبے کا, کس دیہات کا ہے. تو انہوں نے جب یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تو انہیں مارک کر لیا. جب انہیں مارک کر لیا تو اس کی ٹریٹمنٹ کی. ہمارے ہاں تو کسی ایریا, کسی قصبے, کسی دیہات یا کسی شہر میں کورونا کے مریضوں کو ابھی تک مارکنگ نہیں کی گئی. سندھ حکومت کورونا کے حوالے سے بڑی ایکٹیو ہوگی, فوراً بند کر دو, لیکن مارکنگ نہیں کی گئی. تو اس معاملے میں جو بھی حکومتیں کر رہی ہیں, جو سندھ حکومت کر رہی ہے, وہی صورتحال دیگر صوبوں میں بھی ہے. اس وقت سندھ لیڈ لیے ہوئے ہے تو سندھ کو باقی فالو کر رہے ہیں. تو سندھ جو غلطی کرے گا, مجھے لگتا ہے باقی بھی غلطیوں میں بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے وہ علاقے مارک نہیں کیے جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد زیادہ ہو. دیکھیں علاقے بڑے بڑے ہوتے ہیں, ایک کسی گھر کو بند کر دینا, ایک محلے کو بند کر دینا, ایک گاؤں کو بند کر دینا, ایک شہر کو بند کرنا, ڈیفرنس ہے. تو ہمیں پہلے مارکنگ کرنا چاہیے. اسلام آباد میں ایک گاؤں میں اچانک وہاں پتہ چلا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور سب کو کورونا ہے, تو پھر تھوڑی سی الارمنگ ہوئی. تو وہاں یونین کونسل تھی, وہ ایکٹیو ہوئی. پتہ چلا وہاں پہ کوئی تبلیغی جماعت باہر سے آئی تھی اور اس سے جو ملنے کے لوگ آئے تھے وہ کورونا وائرس کے پھیلنے کا باعث بن رہے ہیں. تو پہلے تو زائرین کے حوالے سے یہ شکایت تھی کہ زائرین جو ایران سے آئے ان کے حوالے سے کورونا پھیل رہا ہے. اب جو تبلیغی جماعت دوسرے ملکوں سے, یہ کرغزستان سے شاید کسی ملک سے آئی تھی, تو وہ بھی, ان کے لوگ بھی اس کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اس یونین کونسل کو پوری طرح پولیس نے جا کے گھیر لیا, پولیس چڑھ دوڑی ہے. تو یہ طریقہ بھی غلط ہے, اس سے لوگوں میں ہراسمنٹ پھیلتی ہے. آپ لاک ڈاؤن کریں لیکن اس کے لیے دعویٰ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری نظر میں حکومت کو جو کام کرنا چاہیے تھی, اور میں بڑی درد دل کے ساتھ یہ سجیشن بھی دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک ہیلتھ پالیسی جاری کی جائے. وہ پالیسی ہو کہ آپ نے کورونا وائرس کا علاج کرنا کیسے ہے, یعنی علاج کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی میڈیسن کیا ہوگی. صرف اگر آپ یہ کہہ دیں کہ خود کو گھروں میں بند کر لیں, خود ہی مریض ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ بات لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, یہ ہضم نہیں ہوتی کہ آپ کوئی میڈیسن لیے بغیر, کوئی دوا لیے بغیر کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ہر صورت بھاگتے ہیں ڈاکٹر پہ کہ ہمیں کوئی دوا ملے. دوسرا جو چائنا نے کیا, کورونا وائرس کے جو مریض تھے وہ جو ٹھیک ہو رہے تھے, جن کے اندر یہ ریزسٹنس پاور تھی کہ وہ کورونا وائرس کو امیون سسٹم کے ذریعے ڈیفیٹ کر رہے تھے, تو ان کا جو پلازما ہے
وہ انہوں نے ڈگ آؤٹ کر لیا. یعنی بہت لوگ ہوتے ہیں جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, وہ بیماری کے مقابلے نہیں کر سکتے, تو وہ کورونا وائرس ان کو خدا نخواستہ وہ مر بھی سکتے ہیں لوگ. لیکن جن کا امیون سسٹم طاقتور تھا, جنہوں نے بغیر کسی میڈیسن کے اس کو ڈیفینڈ کر لیا, تو ان کا پلازما جو ہے وہ انہوں نے نکال لیا اور ان لوگوں کو لگایا جو جن کا امیون سسٹم کمزور تھا. اور یہ بوڑھے, ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت بوڑھے یا بہت بچے ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے, تو ان کے اندر وہ انڈکٹ کیا گیا. یہ پلازما, جیسے خون آپ چڑھاتے ہیں ویسے پلازما بھی چڑھایا جاتا ہے. تو چین نے اس طریقے سے اپنے لوگوں کو بچایا اور یہ انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا. انہوں نے ایک جہاز بھر کر اٹلی بھیجا اور اٹلی والوں کو کہا کہ آپ اس طریقے پہ عمل کر رہے, انہوں نے وہ پلازما بھی بھیج دیا. لیکن اٹلی اس میں سستی کر گیا, تو اٹلی میں اسکور لیول آپ دیکھیں کہ مرنے والوں کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھ رہی, اور اٹلی اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ملک بن گیا. پاکستان میں اس پر بات تو ہو رہی ہے, اس پہ طاہر شمسی صاحب نے بات کی ہے, بہت معروف ڈاکٹر ہیں اور ڈین بھی ہے, آپ کو پتا ہے پاکستان کا جو بہت بڑا ادارہ اس کے. لیکن ابھی اس پر کام شروع نہیں ہوا. تو سب سے پہلے ہیلتھ پالیسی اور دوسرا ٹریکنگ یونٹس بنائے جائیں. جس ایریا میں کوئی مریض سامنے آئے تو اس ایریا کو لاک ڈاؤن کریں آپ, تو وہاں کے آس پاس کے مریضوں کو اگر چیک کریں تو وہاں ایک گھر یا دو گھر ہوں گے تو 30, 40, 50 گھر یا 100 گھر وہ آسانی سے چیک ہو سکتے ہیں. اب شہری حلقوں دیہاتوں میں یونین کونسل بنی ہوئی ہے, آپ انہیں ایکٹیو کریں, وہ اس کو جا کے ٹریک کریں, پتہ کریں اپنے گاؤں دیہات میں, بستی میں, قصبے میں کہ کہاں کہاں لوگ اس میں مبتلا ہیں, تو زیادہ آسانی سے آپ ٹریک کر سکیں کہاں کہاں ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. اب شہری حلقوں میں, دیہاتوں میں خطرہ کم ہے, شہروں میں زیادہ ہے, کیونکہ شہروں میں لوگ سوشل بہت زیادہ ملتے ہیں اوور نائٹ, ڈے اینڈ نائٹ, اور مارکیٹ میں, بازاروں میں, اور ہر جگہ پہ ہی رش ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ پنجاب اور سندھ حکومت نے وہ رش کم کیا ہے. تو کرنا یہ چاہیے ہمیں کہ شہروں اور دیہاتوں میں پالیسی الگ الگ رکھنی چاہیے. شہری آبادی کے لیے پالیسی الگ رکھیں. شہروں میں چین توڑنا مشکل ہوتی ہے, یعنی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوشل کنیکٹیویٹی میں ہوتے ہیں. آپ سینما میں جائیں تو 100 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے, آپ ریلوے کا ٹکٹ لینے جائیں تو 200 بندوں کی لائن لگی ہے, مارکیٹ میں جائیں, شاپنگ مال میں جائیں تو وہاں بھی کندھے سے کندھا اور کھوے سے کنواں چل رہا ہوتا ہے. تو شہروں میں یہ چین جو ہے نا یہ بریک کرنا مشکل ہے. دیہاتوں میں یہ کام آسانی سے کیا جاتا ہے, لوگ آسان سادہ زندگی ہوتی ہے, اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. جب کوڑ کا مرض یعنی جزام ایک بہت معروف بیماری ہے, کئی 100 سال پہلے یہ بیماری جب آئی تھی تو اس کے مریض کو شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا, لوگ جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے, پہاڑوں میں یا سناٹے میں, کہ یہ مرض نہ پھیلے. چونکہ وہ مرض ظاہری تھا, کوڑ کی علامتیں ظاہر ہو جاتی تھی, اس کے لیے مریضوں کو شناخت کرنا مشکل نہیں ہوتا تھا. تو کرونا وائرس کے مریضوں میں علامات کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہوتی ہیں, لیکن اس کا علاج وہی ہے. دیہاتوں میں حویلیاں, بڑے مکان ہوتے ہیں, تو یونین کونسل کی مدد سے انہیں آپ کرنٹینہ بنا سکتے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کو کوارنٹین کیا جا سکتا ہے. یونین کونسل کو آپ ایک ہیلتھ وہ دے دیں, اپنا یونٹ دے دیں, تو وہ ایک یونین کونسل اور ایک ہیلتھ یونٹ مل کے اور ایک کرنٹینہ بنا کے لوگوں کو کوارنٹین کر سکتے ہیں. یہ کام تو کریں نا آپ, یعنی بیٹھ کے صرف کہیں جی کہ یہ نہیں ہو سکتا آپ گھروں میں رہیں, تو ایسے کام نہیں ہوگا. پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر کے ہیجان پھیلانے کی بجائے ان جگہوں کو, مقامات کو لاک ڈاؤن کریں جہاں مریض پائے جاتے ہو. اب سندھ حکومت نے جو کچھ کر لیا وہ ٹھیک ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم لاک ڈاؤن پر چلے گئے ہیں, یعنی سندھ چلا گیا, پنجاب چلا گیا, اور ابھی باقی لوگ نہیں گئے ہیں, تو یہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ جو کہا کہ افراتفری پھیل سکتی ہے, تو سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتا ہے لگا رہے ہو, اور ویسے بھی ہم جلدی ہیجان کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو خان صاحب سے سارے اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن میری رائے میں پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنا مناسب نہیں ہے. اب چونکہ سندھ نے کیا تو پنجاب نے بھی کر لیا, لیکن خان صاحب نے جو توجیہ پیش کی وہ توجیہ پہ میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس پہ اختلاف ہے, وہ توجیہ درست نہیں تھی. کاروبار تو لوگ پہلے ہی دن بند کر کے بیٹھ گئے ہیں, جس کی وجہ سے دہاڑی دار مزدور جن کی دہاڑی جس سے لگنا ہوتی ہے, یعنی جو مالدار آدمی ہے جو دہاڑی والوں سے کام لیتا ہے, انہیں دہاڑی دیتا ہے, وہ تو خود سب کچھ بند کر کے بیٹھ گیا ہے, تو پھر لوگ دہاڑی کہاں سے لگائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ہم نے اتنی بحث کی یا اتنا ریٹ کیا اور ایک ہم نے امپریشن دیا کہ جی ہم میں کوئی ہارمنی نہیں ہے, وہ غلط تھا. لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا, سوشل ڈسٹنس, یہ سب لوگوں نے جو پڑھے لکھے ہیں شہروں میں ہے تو وہاں شروع ہو گیا ہے. جہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں وہاں بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, جہاں پہ لاک ڈاؤن ہے
वहां भी लोगों ने शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में लोग इसके आदी हो जाएंगे और इसके बेहतर नतायज जरूर निकलेंगे।